إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا أحد له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائی تقدیس تمجید اللہ تبارک و تعالی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہیں اس نے کسی کو جنا نہ ہی وہ جنا گیا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر میں اس کے اکول میں کوئی بھی نہیں۔ 25 دسمبر عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ
اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، مگر ہمارے بھولے بھالے مسلمان انہیں دل رکھنے کے لیے میری کرسمس، ہیپی کرسمس، کرسمس مبارک یہ الفاظ کہتے ہیں کہ جی میرے دفتر میں کام کرتا ہے، چلے خیر ہے، بڑا شریف آدمی ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا، ہیپی کرسمس یا میری کرسمس یا کرسمس مبارک، یہ سمجھ لیں کہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ یہ جملہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ جملہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ بھائی کیوں؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث لمبی ہے مگر میں اس کا آخری حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وَأَمَّا شَتْمُهُ، ابن آدم کا مجھے گالی دینا، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور اس کا گالی دینا کیا ہے؟ اس کا گالی دینا یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد، لم الد ولم اولد، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ایک ہوں، میں بے نیاز ہوں، میری کوئی اولاد نہیں، نہ میں کسی کا بیٹا ہوں، میرے برابر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا اس حدیث سے؟ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق اگر ہم انہیں کہتے ہیں ہیپی کرسمس یا کرسمس مبارک ہوئے تمہیں، یا انہیں کیک لے کے دے کے آتے ہیں، یہ بالکل کفری عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، دفتر میں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا سلوک کریں اس کے ساتھ، مگر جہاں پر عقیدہ ہے، نظریہ ہے، جہاں پر دین کا مسلمہ اصول ہے، وہاں پہ کمپرومائز نہیں۔ اور یہ اتنی بڑی بات ہے، سورہ مریم کے مطابق آیت نمبر 88 کے مطابق، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّى أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ تم یہ جو دعویٰ کرتے ہو نا کہ اللہ کی اولاد ہے، استغفر اللہ، لقد جئتم شیئا، بہت عجیب بات لے کے، تکاد السماوات، تمہارے اس جملے کی بنیاد پر، تمہارے اس ایک بول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال حتى، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں تمہاری اس بکواس پر کہ اللہ کی اولاد۔ سورہ مریم، تمہارے اس بول پر، اور جب کوئی مسلمان کسی عیسائی کو کہے گا ہیپی کرسمس، تو قریب ہے کہ یہ تین کام ہونا چاہیے، مگر اللہ سب سے زیادہ صبر والا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث، لیس احد، اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر والا نہیں ہے کہ تکلیف دہ بات سن کر تکلیف دہ بات سنتا ہے۔ تکلیف دہ بات کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس کی اولاد، اور وہ ان کو رزق بھی دے رہا ہے اور انہیں عافیت بھی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے بڑھ کر صبر والا کوئی نہیں۔ سب سے تکلیف دہ بات جو وہ سنتا ہے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد، حالانکہ اللہ کی اولاد نہیں۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کو ڈانٹ پلائی. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ اکبر. ان سے کہا باز آ جاؤ اپنے اس عقیدے سے کہ اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہو. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو. غلو، زیادتی، افراط، تفریط، اسلام دونوں سے منع کرتا ہے. یہودیوں نے کیا تفریط کی تھی پتہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ یہودیوں نے کمی کیا کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر ہی نہیں مانا. عیسائیوں نے مانا تو کیا کہہ دیا؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. استغفر. ایک عیسائی گروہ یہ بھی ہے جو کہتا ہے عیسیٰ ہی خدا ہے، اور ایک کہتا ہے تین میں سے ایک ہے. ابھی آگے آیت میں الفاظ آتے ہیں تو میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں. لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو. دین میں غلو مثال کے طور پہ ایک رکعت میں کتنے سجدے کرتے ہیں؟ کتنے سجدے کریں؟ اگر کوئی کہے میں تو 3 سجدے کروں گا، کیونکہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، اور سجدے میں دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور میں سجدہ بھی اللہ کو کر رہا ہوں. ہاں جی، نماز ہو جائے گی اس کی؟ بولے کیوں؟ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، کسی درگاہ پہ نہیں کر رہا. یہ ہے دین میں غلو. اللہ لا تغلوا فی دینکم. اللہ، سچ کو تسلیم کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں سچ کو تسلیم کرو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، عیسیٰ ابن مریم اللہ کا پیغمبر ہے، روح ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کا کلمہ ہے جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا. فآمنوا باللہ ورسولہ، عیسائیوں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کے آؤ. ولا تقولوا علی اللہ ولا تقولوا ثلاثہ، 3 نہ کہو. اچھا، عیسائیوں کے 3 بڑے بڑے وہ گروپ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. ایک کہتا ہے کہ عیسیٰ خدا ہے، ایک کہتا ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ایک کہتا ہے عیسیٰ 3 میں سے ایک. اور یہ تینوں کے تینوں عقیدے عقلی اعتبار سے بھی غلط ہیں. دیکھیں 1 + 1 + 1 = equal to کس کے ہوتا ہے؟ کس کے برابر ہوگا؟ شاہ صاحب کتنے برابر ہوئے گا؟ 3 کے. مگر وہ پتہ نہیں کہتے 1 + 1 + 1 = 1. میں مذاق نہیں کر رہا، یہ ان کی لکھا. اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تقولوا ثلاثہ، ثلاثہ نہ کہو، اللہ ایک ہے. انتہو، بعد آ جاؤ، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے. انما اللہ الہ واحد، اللہ تو ایک ہے، اللہ تو ایک ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. ان یکون لہ ولد، کہ وہ اولاد بنائے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی. اللہ کے رسول نے بھی کہا نا اپنی امت کو لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. مسلمانوں، اے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، نبی کا میری شان میں غلو نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا، انہیں خدا بنا ڈالا. انما عبد اللہ ورسولہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں. میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. اچھا، بعض لوگ جھگڑیں گے، مسلمان آپس میں جھگڑتے ہیں، نبی نور ہے کہ بشر ہے؟ وہی توبہ توبہ توبہ، دیکھو جی یہ نبی کو بشر مانتے، توبہ توبہ توبہ.
اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ یہ مقام ابدیت جو ہے نا، مقام ابدیت، یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ وہاں پر فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے، وہاں فرشتے بھی جا نہیں سکتے۔ مقام ابدیت اتنا بڑا مقام۔ کہتے ہیں توبہ توبہ، یہ دیکھو جی وہابی کہتے ہیں اللہ کے رسول بشر، قرآن کہہ رہے ہیں یار، قرآن کہہ رہے ہیں، قرآن کو پڑھو تو صحیح۔ انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں تمہاری طرح انسان ہوں، فرق کیا ہے؟ اللہ کے رسول پر وحی آتی ہے، ہمارے پر وحی، پر نبی کا تو مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا۔ نبی کے مقام کو کیا چھوئیں گے؟ نبی کے ادنا سے صحابی کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، اتنا بڑا مقام۔ اچھا یہاں پر کیا غلو اور تفرید کہاں ہے؟ نہیں، میں تو حدیث کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ میرے امام کے قول کے خلاف، میرے مسلک کے خلاف، میرے مولوی کے خلاف، میرے مفتی کے خلاف، میرے دادے کے خلاف، میری برادری کے خلاف۔ اور وہاں کیا؟ اللہ سے بھی آگے بڑھا۔ اور یہاں کیا؟ نبی کی شان کو اتنا کم کر دیا، اتنا کم کر دیا، کہا نہیں میرا امام کا قول آ گیا، میں حدیث کو نہیں مانوں گا، میں اپنے امام کی بات کو مانوں گا۔ انا للہ و انا، یہی اللہ کے رسول نے فرمایا میری شان میں غلو نہ کرنا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ پیغمبر، رسالت۔ اور ہمارا عقیدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے؟ یہ ذرا غور سے سن لیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، میں وہابی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا وہابی، اگر وہ بھی وہابی نسبت کر لیں تو وہاب اللہ کا نام ہے بھائی، اللہ کا نام ہے، وہاب اللہ کا نام۔ کیا مطلب ہے وہاب؟ انک انت الوہاب، کیا مطلب ہے اس کا؟ عطا کرنے والا، دینے والا، اس کا بندہ۔ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے نزدیک رسول اللہ کا سٹیٹس کیا ہے؟ دنیا ساری ایک طرف، اکیلے پیغمبر کی ایک طرف، پھر بھی ہم ان کے مقام کو چھو نہیں سکتے۔ یہ ہمارے نزدیک، ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کے رسول کی بات آ جائے، ساری دنیا ایک طرف، برادریاں ایک طرف، بابے ایک طرف، دادے ایک طرف، ساری سوسائٹیاں ایک طرف، سارا کلچر، ساری سوسائٹیاں ایک طرف، اللہ کے رسول کی بات آ گئی، اللہ کی قسم ایمان کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے رسول کی بات لے لو، برادری کو چھوڑ دو، اللہ کے رسول کی بات کو لے لو، مسلک کو چھوڑ دو، اللہ کے رسول کی بات کو لے لو، فرقہ واریت کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ کے رسول کی بات ہے۔ اب یہ جو سورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی نا، سورت اخلاص، اس کو پڑھا کریں، بس مختصر طور پہ اس کی دو فضیلتیں بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اس سورت سے محبت کرتا ہے نا، سورت اخلاص، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ جو سورت اخلاص سے محبت کرتا ہے اللہ بھی بولے ہیں اس سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا تعارف ہے، اللہ کا تعارف ہے۔ اگر ہم سے پوچھ لے تمہارا بنانے والا کریٹر کون ہے، کیا جواب دیتے ہیں؟ بچہ بچہ اللہ ہے۔ یہی عقیدہ توحید اللہ نے ہماری گھٹی میں ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کا ایک مرتبہ پڑھنا 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی بچپن کی، ہم نہ ختم پڑھنے جاتے تھے، چھوٹے بچے ہوتے تھے، حفظ کے مدرسے میں پڑھتے تھے، جمعرات ہماری پکی ہوتی تھی، قاری صاحب کہہ دیتے ہاں جی 10 قرآن ہو گئے، 20 قرآن ہو گئے۔ میں جب بڑا ہوا تو قرآن کا ترجمہ پڑھا، میں استاد جی کے پاس گیا، میں نے کہا آج تک وہ مجھے سائنس سمجھ نہیں آئی، ہم لوگ اپنا سبق یاد کرتے تھے، آپ کہتے تھے 10 قرآن ہو گئے، ایک ہی چکر۔ انہوں نے کہا راز کی بات ہے پاگل، سن لے، کم آئے گی پلے بن لے، ایک باری سورت اخلاص پڑھو نا 10 پارہ نس پار، تو 3 باری پڑھی تھی، قرآن ہو گئے۔ یہ جن کو ہم بلاتے ہیں نا اپنے گھروں میں ختم و شتموں کے لیے، خود نہیں پڑھتے ہم لوگ نا قرآن، مدرسے کے بچے پڑھے۔ تمہیں کیا ہے؟ تمہارے منہ میں آگ پڑی ہوئی ہے، تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ کے رسول نے کہا گھروں میں سورت بقرہ پڑھو،
سورت بقرہ پڑھو. جو بندہ کہتا ہے نا مجھے ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے، ہمارے گھر سے تعویذ نکلتے ہیں، ہمارے گھروں میں آپس میں لڑائی رہتی ہے، بچے بات نہیں مانتے، اللہ کے رسول کے فرامین کے مطابق میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، آپ سورت بقرہ پڑھنی شروع کر دیں. وضو کر کے اس کو سورت بقرہ کو پڑھیں. اگر روزانہ سورت بقرہ آپ پڑھتے ہیں گھر کے اندر، ہفتے کے اندر جن، شیاطین، ڈینے، چڑیلے، ان کی نسلیں، سب کچھ وہاں سے ختم. پھر آہستہ آہستہ سورت بقرہ کا ترجمہ بھی پڑھو. سورت بقرہ میں ہے کیا؟ اللہ کی توحید ہے، اللہ کی توحید ہے. پتہ چلے کہ توحید کس کو کہتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں، یہ جو 25 دسمبر کے موقع پہ ہم پڑوس میں کوئی عیسائی رہتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبارک ہو جی. بالکل نہیں کہتے. تو یہ مبارک کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا پتر ہو گیا. 25 دسمبر کو وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہوگا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. کیوں جی آپ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا؟ بولیں. آپ نے بول ہی نہیں رہے. آپ لوگ مانتے ہیں؟ آپ لوگ استغفر اللہ پڑھیں، نعوذ باللہ من ذالک پڑھیں. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کے کوئی برابر ہے. اللہ کے اکول بھی کوئی نہیں. اللہ کے اکول کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر میں کوئی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ رب العالمین تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مقروض لوگوں کے قرضے اتروا دے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أرحم الراحمين ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آج کے جمعے کا خلاصہ کیا ہے؟ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایک عقلی دلیل قرآن پاک میں دی. عیسائیوں سے کہا عیسیٰ ابن مریم جو ہے نا، اور ان کی اماں کون تھی؟ مریم علیہ السلام. وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ، سچی عورت. کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. اب مجھے آپ بتائیں، جو کھانے کا محتاج ہے وہ اللہ ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ جو کھانے کا محتاج، جس طرح ہر انسان کی ضروریات ہیں، اسی طرح مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ضروریات. کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے. اب کھانا کھانا کس بات کی دلیل ہے؟ کس بات کی دلیل؟ اللہ تعالیٰ تو نہیں کھاتا، یہ یاد رکھیں، اللہ نہیں کھاتا، ہم کھاتے ہیں. اللہ کھلاتا ہے. اللہ کھاتا نہیں ہے، اللہ کھلاتا ہے. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا. اسلام ان تمام باتوں سے بری ہے. اسلام کا ان عقائد سے کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر. اور دوسری بات یہ ہے کہ
عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے قابل احترام، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم مانتے ہیں وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ ہماری کتاب میں ان کے نام کی پوری صورت ہے۔ اگر وہ کہیں کہ نہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے نا، دیکھیں عیسیٰ کے تو والد نہیں ہیں، اللہ نے کہا اچھا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اچھا پھر اس کو ایسے سمجھو کہ جو آدم علیہ السلام تھے ان کے والد اور والدہ تھیں، بولیں آدم علیہ السلام کی نہ ماں تھی نہ باپ، اللہ نے مٹی سے ان کو بنایا اور کہا کن ہو جا، فیکون وہ ہو گئی۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے اس لیے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کر دے۔ کتنے کپل دنیا میں آپ نے دیکھے ہوں گے، دنیا کا ساز و سامان بھی رکھتے ہیں، قوت کے مالک ہوتے ہیں، طاقت کے مالک ہوتے ہیں، اولاد سے محروم۔ فرعون اپنے آپ کو کیا کہتا تھا پتہ؟ انا ربکم الاعلی، میں سارے تو بڑا رب ہوں۔ اپنی اس کی اولاد نہیں تھی، اپنی اولاد نہیں تھی اس کے پاس حکیموں کی کمی تھی، کشتے کھانے کی کمی تھی، اولاد نہیں تھی، اور یہ اولاد اسی وقت ہوگی جب اللہ کو منظور ہو، اور اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ بغیر باپ کے تھے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ استغفر اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کی تو نہ ماں تھی نہ باپ، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، تو اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقائد اور نظریات جو اسلام کے مطابق، فرقہ پرست نہیں، فرقہ پریت والے نہیں، جو اسلام والے عقائد ہیں، جو اسلام کے عقائد ہیں، ان پر تا قیامت مرنے تک ہمیں ان پر ثابت قدم رکھیں۔ تو لہذا کسی کو مت یہ کہیں ہیپی کرسمس ہیں یا کرسمس ڈے مبارک ہو تمہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے آپ پر رحم فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔